میرا رب کہہ رہا وَخْفِضْ، لوگوں کی بدتمیزی کے آگے ذبح ہو جا، لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے ذبح ہو جا۔ یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا، میں کتنا حوصلہ کرتا، میں کتنا چپ رہتا، میں بھی تو انسان ہوں، میرے اندر بھی تو دل ہے۔ وَخْفِضْ، اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جا، ان کی ہر بد اخلاقی کو سہتا جا، ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جا، سہتا جا۔ بس یہی تیرا کام ہے۔ قربان جاؤں اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنی تاکید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے، زخمی پرندے کی طرح ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ ان کی ہر بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتی ہے، اسے یہ نہیں آتا، اسے یہ نہیں آتا، اسے وہ یوں سناتی ہے، وہ یوں سناتا ہے، وہ یوں کرتی ہے، وہ یوں کرتا ہے۔ یہ آج کے اخلاق ہیں۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے، جس آنکھ کو دیکھو اس میں دور بینے فٹ ہیں عیب پکڑنے کے لیے۔ کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی، کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی۔ ہائے ہائے، اللہ درجے بلند کرے سعید احمد خان رحمت اللہ علیہ۔ مولانا سعید احمد خان، ایک شخص میری زندگی میں آیا، یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں، کتابوں سے نہیں سمجھا۔ مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں، میں کتابوں کا حافظ تھا، لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا۔ یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں۔ اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتے، یہ پڑھانے سے نہیں آتے۔ ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، بخاری پڑھنے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی، سیکھنے سے آتی ہے۔ پڑھا، کتابیں زبانی یاد کی، چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا، نہیں سمجھ میں آئے، ایک ہستی کو دیکھا، ایک اخلاق والے کو دیکھا، اس کے ساتھ چند صبحیں گزری، چند شامیں گزری جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے۔ بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں۔ میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بچھ جاؤ، پٹ جاؤ، مٹ جاؤ، لٹ جاؤ، اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو۔ لوگوں کی سہنا سیکھ لو، لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو، لوگوں کے لگائے ہوئے نشتر، لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے، چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے، چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے۔ یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اسے ٹوٹنے دو، اسے ٹوٹنے دو، توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ لوگوں کو بولنے دو، عورتوں کو بولنے دو، تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو۔ تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی، تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے۔ بڑے بڑے مجاہدوں والے اور بڑے بڑے عبادات والے، بڑے بڑے عبادات کے قطب مینار، اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے۔ تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے، تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو، اپنی زبان پہ قابو کر لو، لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو، لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو، اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو، اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو، برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو، تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی،
تمہیں لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا. تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا. تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اپنے اخلاق بناؤ. اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو. یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے، ایک عبادات سے، ایک اچھے اخلاق سے. اور یہ غلیظ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے. بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے، اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے. اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے. گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے. کہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا. یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے. اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں پھرو اور اپنے اخلاق بھی بناؤ، اپنا ایمان بھی بناؤ، اپنے کردار کو بھی بناؤ. اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو. کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا. جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا. اور کوشش کرو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے. تم بے شک فرض نماز پڑھو، تسبیحات مسنون نہ پڑھو، تو لمبے ذکر نہ کرو، لمبے قرآن نہ پڑھو، لمبے نفل نہ پڑھو. میری ایک مان لو، یہ زبان پہ قابو پالو. اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو. اسے ہونٹوں تلے، اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو. یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو. یہ مدرسے کے طلبہ نظر آ رہے ہیں، ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو، ان کو کوئی شیطان دعوت دے گا کہ جوا کھیلو، ان کو دعوت دے گا غیبت کرو، ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو، ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے کر بیان کرو. یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے، اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی، عبادات صاف ہو جاتی، علم صاف ہو جاتا ہے، تبلیغ صاف ہو جاتی ہے. ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم، لیکن ایک بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو. تو میرے بھائیوں چاہے دین والے ہو، چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو، کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے. اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے. تو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے. کبھی کوئی دھبا لگ جائے لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراً دھونے کی، جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دھونے کی کوشش کرو. آنسوؤں کا پانی بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے، اور زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے. ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا، باہر نہ نکل سکا. تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ نہ دے سکی، لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے. تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو کے صاف کپڑا تمہیں ہاتھ میں پکڑا دے. تو جب ہو جائے توبہ کرو، جب ہو جائے آنسوں سے صاف کرو. آنسو نہیں نکلتا تو آہوں سے صاف کرو. تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیتی ہیں، تمہارے آنسو بھی اسے صاف کرتے ہی کرتے ہیں، تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیں گی. تم کہتے جی دل بڑا سخت ہے، آنسو نکلتا ہی نہیں، تو تم کچھ آہ ہی بھر دو اللہ کے آگے، تو وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. زندگی میں یہ طے کر لو، کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بےزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ. مرنے والے کی کیا عزت، کیا ذلت. میں نے تو مر کے دیکھا ہے، اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. اس وقت اگر میں مر جاتا
تم مجھے کو گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا، اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لیے تو میرا کیا نفع تھا۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تمہارا کیا نقصان، تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو مردہ باد اور زندہ باد سے بے نیاز ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے، اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانه ويده موتوا قبل ان تموتوا، کیونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی، معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں، انتقامی اخلاق ہیں۔ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے، برا کرو گے تو ہم برا کریں گے، جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے، یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا۔ ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو میرے پترا کدی کسی نے وقت سلام نہیں کیتا، بڑے فخر سے کہہ رہی ہمارے اپنے گاؤں کی بدوا، میرے پترا کدی نہیں کسی نے وقت سلام کیتا، مائی جڑا کرے انہوں کریں دیں، جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ فخر سے کہہ رہی، جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا، میرے پترا کدی نہیں کسی نے وقت سلام کیتا۔ جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا قصور ہے؟ تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، ایک کی 10 سنانے کا ماحول ہے، تو آپ 100 کی ایک بھی نہ سناؤ۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کر کہنے لگا ایک سناؤ گے نا تو 10 سنو گے میری طرف سے۔ تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے 100 بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا۔ ایک آدمی ان کی بڑی بےزتی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ 100 گالیاں بک رہا ہے۔ جب آ گیا نا قریب شہر تو کہنے لگے دیکھ اب میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے، اگر کسی نے سن لیا نا تو تیری بڑی دھلائی کر دے گا، تو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تو دے لے، تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے۔ تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تو بڑے حلم والا ہے۔ وہ مشہور تھے اپنے حلم بردباری، اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے، کہ وہ کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے، ان کو غصہ نہیں آتا۔ ایسے ایک عرب سردار گزرا معن بن زائدہ، وہ بھی اپنے حلم میں بڑے مشہور تھے۔ ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئی کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں، تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور۔ تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں، دربار لگا، عرب سردار کا بہت بڑا دربار لگا ہوا، تو کہتا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فخر کا گزرا تھا، پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری، بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا۔ تو کہتا اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ واذ نعلاک من جلد البعیر، کیوں بھائی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد، بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا پہلا وار تو خطا گا، کہ سبحان الذی اعطاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر، تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ کہاں بھئی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں۔ تو کہنے لگا سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیر، جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں۔ بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت کا سلام۔ تو یہ وار بھی خالی گیا، تو پھر کہنے لگا فجد لی ابن ناقصۃ بمال، او گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر، میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا؟ عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا، پھر عرب سردار ہو۔ فجد لی ابن ناقصۃ بمال
بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے، میں نے جانا ہے۔ میں کہا بھائی اس کو 3000 دے دیا جائے۔ اللہ، تو کہنے لگا قلیل ما آتیتنی وانی لأطمع منک فی الکثیر، یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، مجھے اور دے۔ کہا اچھا بھائی 3000 اور دے دو۔ تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، کہنے لگا اب ٹھہر جا ٹھہر جا، اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں۔ سألت اللہ ان یبکیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر، تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کیا، بھائی 10000 اور دے دو اس کو۔ باتیں ہی رہ گئیں، باتیں ہی رہ گئیں۔ کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا ہے، بدلہ لینے کا۔ تو میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے۔ تو اعلیٰ درجے کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ، سلامت بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجے پر آ سکتے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر۔ اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ جو آدمی اسلام میں، جو آدمی اخلاق میں، جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجے پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے۔ اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا؟ اب یہ کہاں پہنچے گا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، یہ بھی ایک اور حدیث ہے، یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائیں، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو، نہیں کرتا سلام نہ کریں، کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں، ہم تو کبھی بھی نہ کریں، ہم تو کبھی بھی نہ منہ پھوکیں بھی نہیں، ہم تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو۔ یہ 3 کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے؟ ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلیٰ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے، یہ تو ہے نا ترجمہ، لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا، باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام اعلیٰ درجے کا ہو، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میرا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو۔ بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ، کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا، نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی۔ جب قومیں بے حیا ہوئی اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے،
तो फिर अल्लाह ने जमीन को हिलाया। अल्लाह ने बेहयाओं को मोहलत हमेशा थोड़ी दी है। मशरिक और मगरिब के सर से हया की चादर उतर चुकी है। उनकी तो उतर गई थी, वो हमारी भी उतारने के चक्कर में हैं। उनकी तो उतर गई थी, वो हमारी भी उतारने के चक्कर में हैं। और जिस दिन अल्लाह का निजाम चलेगा पर उसे कोई रोक सकता है? अअमिनतुम मन फिस्समा अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमुर। तुम्हें खड़ो को जमीन में धंसा दूं, अपने अल्लाह को रोक लोगे? अअमिनतुम मन फिस्समा अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर। तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसा दूं तो अपने रब को रोक लोगे? वलक़द कज़्ज़बा अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। तुमसे पहलों ने झुठलाया, तेरे रब ने पकड़ के दिखाया। कुछ तो इबरत की नजर से देखो। मोहनजोदाड़ो चलो बहुत दूर है, टेक्सला क्यों नहीं चले जाते हो? ये गंधारा की तहजीब पे क्यों नहीं खड़े हो के तुम गौर करते हो? उनके टूटे मकान, उनकी दफन शुदा तहजीबें और उनके वीरान हवेलियां, मोहनजोदाड़ो की तहजीब, हड़प्पा की तहजीब, ये तो मेरे देश के अंदर है। मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुझे रोम के खंडर देखने के लिए इटली जाने की जरूरत नहीं है, उर्दन जाने की, तुर्की जाने की जरूरत नहीं है। यही खंडर बता रहे हैं। मैं भी कबो किसी का सर पर गुरूर था। ये अल्लाह ने तहजीबों को खंडर कब बनाया? जब नाफरमान हुए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम बेहया थी। उनके कुफर का इल्जाम सारे कुरान में एक दफा लगा है उन पर। जब भी नबी कहता था तुम गलती करते हो, तो और अंबिया उन पर कुफर का तुम अल्लाह का इनकार करते हो, तुम अल्लाह का इनकार करते। लूत अलैहिस्सलाम को लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने सिर्फ एक दफा कहा कि ये कुफर करते हैं। बाकी हर दफा, जितनी दफा अल्लाह ने उन पर लानत की तो कहा तुम कैसे बेहया हो, ये तुम क्या काम करते, तुम कैसे बेहया हो, तुम मर्दों से शहवत पूरी करते हो। मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। उस जालिमों, तुमसे पहले ये गंदा काम किसी ने नहीं किया, ये तुम क्या कर रहे हो? जब धरती पर ये काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अमल जब दो आदमी करते हैं तो उस जगह के फरिश्ते उठकर ऊपर चले जाते हैं कि अभी अल्लाह ने जमीन को हिलाया और अभी हिलाया और अभी अजाब आया और अभी अजाब आया। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ने 4 अजाब फेंके हैं इकट्ठे। और 5वां जलजला। पहले आया जलजला, फिर आई फरिश्ते की चीख, फिर ऊपर पड़ी पत्थरों की बारिश, फिर उनके चेहरे, उनकी आंखें गई धंसा दी गई, और फिर उनको अल्लाह ने यूं उठाया और पलटा के यूं मारा। फजालना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जीलिन मंदूदिन मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिन अज़्ज़ालिमीन बिबईद। अजीब बात बताऊं, पत्थरों पे नाम लिख के थे, ये पत्थर फला खबीस के सर पे पड़ेगा, ये फला बदबख्त के सर पर पड़ेगा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई तो अल्लाह ताला के फरिश्तों ने कह दिया तू तो बच जाएगा, तेरी बीवी के सर पे पड़ेगा पत्थर। और लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग आ चुके थे, फरिश्तों ने पूछा कब अज़ाब आएगा? लूत अलैहिस्सलाम ने पूछा फस्र बिअहलिका बिक़ित्अन मिनल लैल वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन वम्दू हैथु तुअमरून। लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे अज़ाब कब आएगा? तो फरिश्तों ने कहा इन्ना मौइदहुमुस्सुब्ह, अभी नहीं, इन्ना मौइदहुमुस्सुब्ह, जब सुबह का चांदना होगा तो इन पर अजाब आएगा। लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग आ चुके थे, कहने लगे नहीं 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 नहीं, सुबह बड़ी दूर है, अभी लाओ अभी लाओ। तो जवाब में फरिश्तों ने कहा अलैसा सुब्ह बिक़रीब, सुबह भी तो करीब ही है। अलैसा सुब्ह बिक़रीब इन्ना मौइदहुमुस्सुब्ह अलैसा सुब्ह बिक़रीब, ये कुरान की आयत है। फरिश्तों ने कहा बस 3-4 घंटे की बात है, निकलो। फलम्मा अताहा अमरुना, फिर अल्लाह का अम्र आया। कहाँ है अल्लाह? क्या पढ़े लिखा दौर है, साइंस का दौर है, तरक्की का दौर है, प्लेटें हिलती हैं, अल्लाह वेला बैठा हुआ है। हाँ वापस आओ। अकल की परस्तिश ने यूनान को क्या दिया? रब की परस्तिश ने दिया जो भी दिया।
اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں، وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، اور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس نے کبھی سر ٹوٹنا ہے۔ تو چلتے بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی تو اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر پہ نمبر، نوبت پہ نوبت۔ یہ ہوگا، یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی۔ چلو میں کہتا ہوں، اور جو پورا قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے، وہ اقبال کو تو مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرت نعرہ، بے ہنگم آواز، اور جب اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچائے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے ڈگریاں ہیں، یا چھوٹا سا الیکشن ہے، پتہ نہیں جیتے جا جیتے، جیت گیا تو 4 سال 5 سال، پیچھے کہانی ختم ہے۔ تو اب یہ رائٹ ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے ہوئے ہمیش کی جنت، ہمیش کی زندگی۔ اذان ہو جائے۔ ایک نعرہ لگائے، پیپر ایسے ہاتھ میں، جس کے سیدھے ہاتھ تو سارے کہیں گے تم ہویا کی بڑی تیرے نال، کہے گا ہاں یہ تو نعرہ ہے، قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا، مقرؤ کتابی۔ بھائی دیکھو میرا پیپر، دیکھو میری ڈگری۔ تمہاری ڈگری کا تو پتہ نہیں نوکری بھی ملتی کہ نہیں ملتی نا، پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں۔ اس ڈگریوں میں عزت سادات بھی گئی، میر تک کے میر سے معذرت کے ساتھ۔ تو وہ کہے گا یہ دیکھو میری ڈگری، میری جاب بن گئی، مل گئی، جنت مل گئی۔ اقرؤ کتابیہ، وہ کہے گی دیکھو میری ڈگری، میرا پیپر، اقرؤ کتابیہ، یہ پڑھو تو صحیح۔ تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی، تم نے اتنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا، ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو جواب، انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ او میرے بھائی، او میری بہن، مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی۔ لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا، آزمائش کی پٹیوں نے مجھے کندن بنایا، ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا، لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا، ذلت کے فوق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا،
آج میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، او عالیشان جنت، اس میں کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ، خوشے پکے ہوئے پھل پکے ہوئے، کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، پھر وشربو، پیو، پھر ہنیہ، ہنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، نہ بیماری نہ پخانا، پیو، نہ بیماری نہ پیشاب۔ پوری جنت میں کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں، کیسی عجیب بات ہے، پوری جنت کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں، کوئی ہاتھ دھونے کے لیے بیسن کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، جو کھاؤ گے اللہ ایک پسینے میں ہضم کرے گا۔ اور کھانا کوئی، یہ کھانے جتنا اچھا کھانا ہوتا ہے نا، جتنے خوشی سے ڈالتے ہو نا اتنے اوکھے ہو کے نکالتے ہو اسے، جتنا سادہ کھاتے ہو اتنا سوکھا وہ چلا جاتا، جتنا چٹکھارے سموسے پکوڑے اور بدن کی مصیبتاں تو اتنا ہی اوکھا ہو کے وہ نکلتا ہے۔ آہا، ایسے خامد میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈار آئی، وہ کیا کہنے آئے؟ کہیں گے یا ولی الرحمن اتاکلونی، حضور آپ مجھے کھائیں گے؟ بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گی؟ میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے؟ میں بہت بڑھیا ہوں۔ دوسرا کہے گا نہیں 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 میں اس سے زیادہ بڑھیا ہوں۔ تیسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ ہوں۔ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے تو دیہاتی ماحول نہیں دیکھا، اور یہ بریلت مرغیاں جو بیچاری کھڑی کھڑی فوت ہو رہی ہوتی ہے، تم کھا کے اس کے کیا بنو گے؟ تمہاری جوانی کو بیچاری داغ نہ لگے تو کیا لگے؟ فوت شدہ شہد اسی کاندے ہو، کھڑوتی فوت ہوئی ہوئی ہوندی، جڑی پیر نہ چاہ سکے توڑا پیر کتنے چماونا، جڑی شدی قوم ہی نہ کر سکے اس دونوں کی بلاونا۔ تو میں دیہاتی ماحول کا، ہم بچپن میں ہمارے بجلیاں کوئی نہیں، اور مہمانوں کے مہمان رحمت ہوتا تھا۔ ہماری دادیاں رات کے 12 بجے بھی مہمان آتا تھا، واللہ کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ، رب دی رحمت آ گئی، رب دی رحمت آ گئی۔ اور لکڑی اٹھاؤ، مرغی ذبح کرو، کیا کچھ نہ کرو، پکا کے دو۔ اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آئے تو بیگم کہتی منہ اٹھاتے آ جاندے، پتہ نہیں کتھوں آ جاندے، منہ چاہتے آ جاندے۔ بخل کا دور آ گیا۔ تو مرغی کو پکڑنے کے لیے نا نوکر پیچھے پیچھے ہوتا تھا، مرغی آگے آگے ہوتی تھی۔ ہمارے دیرے کا نوکر تھا چاچا گامو، وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، وقت بے وقت مہمان آ رہا ہے، مرغیاں ہوتی تھیں تو وہ بھاگ رہا ہوتا تھا اور مرغی آگے آگے بھاگ رہی ہوتی تھی، اور وہ نوجوان آیا پھدو میاں دا پرانا آیا گڑ نپو ککڑ نپو، وہ آگے آگے وہ چاچا گامو پیچھے پیچھے ککاں 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 کر کر اخیر چودی تھک کے کھانا ہی ہوندا ہے۔ تو یہ پرندے خود آ رہے ہیں، حضور مجھے کھائیے، آپ اس کو چھوڑیں، آپ مجھے کھائیں۔ اچھا ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن، میں آپ کو اپنی سنوں ان کی نہ سنوں، رعیت من الجنت تحت العرش، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے، وشربت من ماء السلسبیل، اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، آپ مجھے ٹیسٹ کرو۔ کہیں گے ہاں یار تو پیش کر، چونکہ موت نہیں ہے، موت نہیں ہے، اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے وہ پھر زندہ ہو جائے گا، لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے ہوں۔ تو وہ اس کے پر ہوں گے، کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا ہے؟ چند 100 پر ہوتے ہیں اس کے 70,000 پر ہوں گے، ان کو یوں پھیلایا گیا ایسے، ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے۔ اس کے جلوے میں میاں بیوی کو کھانا ہی بھول جائے گا، اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے، تو پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایسے حرکت دے گا اپنے پروں کو، ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آ کے رکھی جائے گی، 70,000 قسم کی ڈشز، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، آخری لقمے کی لذت سب سے زیادہ۔ یہ کیا صلہ ہے؟ حرام چھوڑنے کا، رشوت چھوڑنے کا، جھوٹ چھوڑنے کا، سود چھوڑنے کا، سٹا چھوڑنے کا، جوا چھوڑنے کا، چوری چھوڑنے کا، ڈاکہ چھوڑنے کا صلہ ہے۔ اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے شراب نہ پی، اللہ کی قسم خود تیار کر کے بیٹھا ہے، کہہ رہے آ تو جاؤ، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا،
ایک ہوگا جنت میں شراب کا منظر، جو بوفے ہوتا ہے، بوفے خود ڈالو اور پیو اور کھاؤ. تو بوفے کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ نوکر ہی ہیں، لیکن درجہ کا فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے کہ نیچے والے جنتی سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافور، خود ڈالیں گے اور پیئیں گے. ایک اس سے اوپر وی آئی پی کلاس ہے، نیچے بھی نوکر ہی پلائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا، نوکر ہی پلائیں گے. تعبیر کا فرق کر کے درجات کا فرق بتایا ہے. ہاں یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے، نوکر آ کے پیش کرے گا، یہ جی زنجبیل کی شراب ہے، نوش فرمائیں. میرے رب کی قسم، ایک مجھے دیکھنا، یہ میں نے انگلی ڈالی اور یہ باہر نکالی، یہ ہلکا سا پانی کا قطرہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ہلکا سا. یہ قطرہ لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو ساری کائنات میں اس قطرے سے خوشبو پھیل جائے گی. یہ میرے نبی کی خبر ہے. دو ہو گئی. تیسری منزل، جس کو صرف ترجمہ کیا جا سکتا ہے، منظر کشی نہیں کی جا سکتی. وی 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 آئی پی، جتنے مرضی وی لگا دو، وی آئی وی آئی وی آئی وی آئی وی وی آئی وی وی. وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں اللہ ساقی ہوگا. میرا بندہ، میں دیکھتا تھا تو شراب کی محفلوں میں بھی ہاتھ نہیں لگایا، تو نے ہر گناہ سے اپنا دامن بچایا. آج دیکھ اپنے رب کا دیدار کر آنکھوں سے، اور ہونٹوں کو جام لگا اس کے ہاتھوں سے. اس عزت اور بلندی کو کون سے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یا اللہ، وہ کہیں گے یا اللہ یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں کیوں دیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، تمہارا یہی پروٹوکول بنتا ہے کہ إِنَّ سَعْيَكُمْ كَانَ مَشْكُورًا، تم نے لاہور میں مجھے خوش کر دیا، میں نے تمہیں یہاں جنت میں خوش کر دیا. یہ کامیابیوں کی پرواز ہے، اسے کامیاب کہتے ہیں. ان میں نکھیڑا کرنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میرے نبی نے صرف خبر نہیں سنائی، آنکھوں دیکھا بتایا. آنکھوں دیکھا. واحد ہستی جنہیں اللہ نے زمین سے اوپر، آسمانوں سے برے، عرش سے اوپر، جہاں زمان و مکان کا اینڈ ہوتا ہے، اللہ نے وہاں اپنے حبیب کو بلایا اور سارا آنکھوں سے دکھایا اور تمہیں بتایا کہ اگر بلندیوں کا سفر کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو. چھڑا لو ان رسم و رواج سے، نکل آؤ ان اندھیروں سے، چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے. جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئیں، جاؤ یورپ کی زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے. ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے، جو خوبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے. اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی دردناک ہے. خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے. اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا. وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مزدور ہے، ایک مشین ہے. جب تک چلے گی پھر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا. رشتے ٹوٹ گئے، رشتے ختم ہو گئے، ماں نہ رہی، بھائی نہ رہا، بیوی نہ رہی، دوست نہ رہا. یہ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو. ان کے سامنے تو راہبر کوئی نہیں، ان کا تو ہادی کوئی نہیں، ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں. وہ اندھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں. اہل ایمان ان کا راہبر ہے، ان کا ہادی ہے، ان کا نبی ہے، ان کا رسول ہے، ان کا
ان کا قرآن ہے، ان کی حدیث ہے، ان کا دین ہے۔ انہیں محمد مصطفیٰ ملے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبخر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أخناث بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا، وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، وہ نبی ہے۔ ہمارے نبی اگرچہ پردہ کر گئے، چلے گئے، زندگی آج موجود ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی کو آپ دنیا سے گئے۔ اس دن سے آج تک جس طرح آپ 63 سال گزار کر گئے، آج ہمارے پاس کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یہ واحد امت ہے جس کا قرآن محفوظ، جس کے نبی کا فرمان محفوظ۔ اہل ایمان میں ایک چھوٹا سا طبقہ پٹڑی سے اترا ہے حدیث کا انکار کر کے۔ میرے بھائی ہیں، قابل رحم ہیں، قابل رحم ہیں۔ میرے نبی کی ختم نبوت ختم ہو جائے اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے۔ صرف قرآن کوئی عربی کی کتاب نہیں ہے، قرآن میرے رب کا کلام ہے اور اس کو بتانے والا میرا رسول ہے۔ میرے نبی کی حدیثوں کا اعتماد اٹھ گیا تو قرآن سے گمراہ نہیں ہوگے تو اور کیا کرو گے؟ قرآن تمہیں جنت میں لے جائے گا، جہنم کی وادیوں میں پھینک دے گا۔ میرے نبی کا نگران اللہ ہے، میرے نبی کا نگران اللہ ہے، میرے نبی کا نگران اللہ ہے۔ اس نے جیسے کتاب میں زیر زبر میں تبدیلی نہیں ہونے دی، اس نے اپنے نبی کے کلام میں بھی کسی باطل کلام کو داخل ہونے نہیں دیا۔ اس امت نے سند کا علم زندہ کیا کہ اس نبی کی ہر بات سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، سند کے ساتھ۔ یہ جنگ سے نہیں، جنگ اخبار سے نہیں، نوائے وقت سے نہیں، ایکسپریس سے نہیں، ڈان سے نہیں، نیوز سے نہیں، ڈائجسٹ سے نہیں، اردو شبرنگ ڈائجسٹ افسانوں سے نہیں۔ یہ واحد امت ہے جس نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ میرے نبی نے حضرت علی کو پانی پلایا اور کھجور پیش کی اور ایک حدیث سنائی، ایک فرمان۔ امام علی نے امام حسن کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ امام حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ 1980 میں میرے استاد نے مجھے وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ میں نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے۔ میرے نبی کے فرمان گم ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، غلط ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، سوچ کی غلطی ہے، خطا کی غلطی ہے، بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، میرا اللہ عاجز نہیں، میرا اللہ کمزور نہیں۔ ہم اب میرے باپ مر گئے، ماں مر گئی، ہم نے ان کی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی، لیکن تھوڑی سی، چونکہ ہم کمزور ہیں، ساری نہیں سنبھال سکے۔ یہ ہمارے لاہور کے میوزیم میں ہماری گورنمنٹ نے پچھلے تاریخی ورثے سنبھال کے رکھے، اور لندن کا میوزیم چلے جاؤ، ایک دن میں ختم نہیں ہوتا۔ طاقتور حکمران تھے، ورثہ سنبھال کے رکھا۔ میرا اللہ اتنا کمزور ہے کہ میرے نبی کی باتوں میں
من گھڑت باتیں شامل ہوں گی اور اسے پتہ نہ چلے گا اور وہ سنبھالے گا نہیں. 1436 نہیں 14,036 سال گزر جائیں میرے نبی کا چاند چمکتا رہے گا, سورج چمکتا رہے گا. سورج ڈوبتا ہے, چاند کہناتا ہے, سورج کہناتا ہے. چاند میں داغ ہے, سورج میں آگ ہے. یہ ڈوبتے ہیں, یہ گھٹتا ہے, یہ بڑھتا ہے. میرے نبی کا سورج چمکا, آگ نہیں. میرے نبی کا سورج مسکرایا, میرے نبی کا چاند مسکرایا, داغ نہیں, گھٹنے والا نہیں, بڑھنے والا نہیں, ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہستی. میرے عزیزو, اپنے حبیب سے پیار کرو, اپنے نبی سے پیار کرو, اس کی زندگی کو سیکھو, آئیڈیل بناؤ اپنے نبی کو. کن چیزوں کو, کن کو ہیرو بنا کے چل رہے ہو, کن شخصیات سے متاثر ہو جو پیسے پہ بکتے ہیں, جو چیزوں پہ بکتے ہیں, جو کھلونوں کی طرح بکھر جاتے ہیں اور جو نوٹوں پہ اوپر گردش کرتے ہیں. وہ تمہارے آئیڈیل ہیرو ایک آیا ہے, ایک آئے ہیں جسے میرے اللہ نے حبیب بنایا, تمہیں ہیرو بنا کے دیا, اسے پیار کیا, اسے لارڈ کیے. مزمل, مدثر, یہ لارڈ ہے, یہ لارڈ ہے. المزمل محبت, المزمل محبت, المدثر لارڈ پیار. یا ایھا النبی عزت, یا ایھا الرسول فل پروٹوکول, یا ایھا المزمل محبت, یا ایھا المدثر لارڈ. پڑھو اپنے نبی. یہ میرے نبی ایک پوری زندگی لے کر آئے, دنیا کا بھی بتایا, آخرت کا بھی بتایا, علاج بھی بتا گئے, کھانا بھی بتا گئے, زندگی بھی بتا گئے. اے میرے عزیزو, ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے. یہ تبلیغ کا کام, اس کو سیکھنے کی ایک اچھی خوبصورت محنت ہے. پہلے بھی آپ کے پاس آتا رہتا ہوں, ماشاءاللہ آپ بڑے شوق سے آتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی, مجھے اپنا کالج کا زمانہ یاد آتا ہے. ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال ہاسٹل کے, پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہے, بیچ میں ایک لان تھا گول, اس میں ایک پھٹی ہوئی چٹائی پڑی تھی صف. میں نے وہاں کبھی نماز نہیں پڑھی, جتنا عرصہ رہا. 3 سے 4 لڑکے نماز پڑھتے ہوئے مجھے نظر آتے تھے. ان میں ایک کو میں اب بھی دیکھ رہا ہوں, سانولے سے رنگ کا نام مجھے اس کو بھول گیا. وہ نماز